نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج جو ہم بات شروع کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی تلقین، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آخری ٹائم میں ہم سب کو کلمہ جو پڑھنے کی توفیق دے، ہمت دے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہمیں اندازہ ہو کہ قریب المرگ اس حالت نظام میں سن سکتا ہے، یعنی کہ اگر بول تو وہ نہیں سکتا تو سن سکتا ہے، تو اس کے پاس حسرت اور مایوسی کی باتیں کرنے کی بجائے ایسی باتیں کی جائیں جو اس کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس ہو تو صرف اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں، اور یہ بات ہر مسلمان کے عقیدے کا لازمی حصہ ہونی چاہیے کہ سب سے اچھی اور افضل بات کیا ہے؟ کلمہ توحید، یعنی کہ کلمہ طیبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اور جب وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر بندہ یہ بھی کہتے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس چیز کا جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مذکورہ کلمات جو کہ میں نے ابھی آپ سب کے ساتھ شیئر کی کلمات اپنی بیماری میں پڑھے، پھر وہ اسی میں فوت ہو جائے، تو اسے جہنم کی آگ نہیں کھائے گی، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر جیسے کہ میں نے شروع میں بات کی، اگر آپ مریض کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ وہ بول نہیں پا رہا لیکن سن پا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے دل ہی دل میں ان کلمات کو دہرا لے، تو ہمیں پاس بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ان کلمات کا بجائے فضولیات، لغویات باتیں کی جائیں ادھر ادھر کی، تو یہ ہمارے لیے بھی بینیفٹ، اور پھر جو جانے والا ہے جو مشکل حالات میں ہے اس کے لیے بھی دنیا اور آخرت کا فائدہ انشاءاللہ۔ تو اس کلمہ پاکیزہ کی نزاع کے عالم میں بھی بے حد ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا قریب المرگ کے پاس دوسرا مسلمان اسے کلمہ طیبہ کی تلقین اس طریقے سے کرے کہ وہ کہنے کی بجائے کہ کلمہ پڑھو، خود لا الہ الا اللہ کا ورد اس کے سامنے شروع کر دے تاکہ اسے یاد آ جائے۔ یعنی کہ وہ اتنی تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے، اتنی تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائے، یہ تو ہر بندہ اسی وقت ہی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے جب اس وقت اس سے گزرتا ہے۔ تو بجائے یہ اپنا کہنے کے کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو، اب آپ نہیں جانتے اس کی زبان میں کتنی جان ہے، اس کے لپس ہل رہے ہیں یا نہیں، اس کے اندر انرجی اس چیز کی ہے یا نہیں۔ تو پھر اگر اس کے اندر اس چیز کی انرجی ہوگی، طاقت وہ رکھتا ہوگا، تو وہ پھر جب آپ پاس پڑھیں گے تو پھر آٹومیٹکلی جو ہے وہ جتنی بھی اس کی ایفرٹ اس کے اندر ہوگی وہ کر لے گا۔ تو اس بات کا بھی ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی جب پھر وہ خود اپنی زبان سے ادا کر دے تو پھر مزید تلقین سے رک جائیں، یعنی کہ اگر جیسے تیسے اس نے کوشش کر لی تو پھر یہ ہے کہ مزید پریشر ڈالنا بند کر دیں۔ اگر ایک دفعہ جیسے کیسے اس نے کر لیا تو پھر یہ ہے کہ اس کی زبان پر آخری بات یعنی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہی جاری ہو، اور وہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، حدیث پاک ہے، یعنی کہ تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ساتھ ساتھ جیسے میں نے اوپر پہلے بات کی کہ اگر وہ نہ کہہ پائے تو خود پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق اگر اس نے
کہہ دیا تو بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو یہ سکھلایا کرو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو بہت ہی پیارے کلمات ہیں یہ بھی، کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ سخی ہے، اللہ پاک ہے، بڑے عرش کا رب ہے، سب تعریفیں اللہ اور رب العالمین کے لیے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کلمہ زندہ لوگوں کے لیے کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، یعنی کہ اس کو بھی ہم نے اپنی یعنی کہ دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں شامل کر لینا چاہیے۔ بہت ہی پیارے کلمات ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ جو روزمرہ کی زندگی میں جیسا ہم جو پڑھتے ہیں، جو بولتے ہیں، تو آخری ٹائم میں آٹومیٹکلی پھر کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، کسی کو یاد نہیں کرانا پڑے گا، تو پھر یہ کلمات جیسے ہم اکثر بیماری میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کھول کے بکیں پڑھ کے بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ہے کہ جب جو چیزیں یاد ہوتی ہیں اٹھتے بیٹھتے تکلیف میں، ہم پھر زبان سے جاری ہو جاتی ہیں آسانی سے۔ آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ ناپسندیدہ مگر بہت بہتر چیزیں کیا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو انسان ناپسند کرتا ہے۔ پہلی چیز موت ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنوں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ دوسری چیز مال کی کمی ہے، حالانکہ مال کی کمی روز محشر آسان حساب کا سبب بنے گی۔ تو اسی میسج کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ بہت ہی پیارا میسج ہے اس حدیث میں، کہ یعنی ہمیں نہیں پتا کہ جیسے پہلے بھی ہم نے دوسرے لیکچر میں بات کی تھی کہ مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے نا فتنوں سے بھری ہوئی ایک قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جب وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، لیکن موت کو بھی وہ کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کے جانا، تو لیکن دیکھا جائے تو یہ فتنوں کے مقابلے میں بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری چیز ہے کہ انسان جتنا بھی انسان کو مل جائے وہ مزید کی جو ہے وہ خواہش کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی کے پاس کم مال ہوگا تو قیامت کے دن اس کا حساب جو آسان ہوگا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔